ٹائٹینک نے جب اللہ کو کیا تھا چیلنج، آخر ٹائٹینک فرعون کی طرح عبرت کا نشان کیوں بن گیا؟ فرعون نے تکبر کیا اور خدائی کا دعوے دار بن بیٹھا۔ ٹائٹینک جہاز کے مالک نے بھی تکبر کیا تھا اور اسی وجہ سے سمندر کے 3000 فٹ کی گہرائی میں 1500 لوگوں کی لاشوں کا قبرستان بن گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں اسی بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ٹائٹینک کے ساتھ ہونے والا حادثہ دنیا کے بڑے اور حیرت انگیز حادثوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگر اس کو تاریخ کا ایک بڑا حادثہ کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ اس شاندار اور اتنے بڑے جہاز کا اچانک ڈوب جانا ہر انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، حیرت زدہ کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جسے سنتے ہی ہر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ وہ نام ہے جسے سنتے ہی دماغ میں اس کے ساتھ ہونے والے حادثے کے مطابق عجیب و غریب سوال ذہن میں پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ اب تک اس حادثے کے متعلق کئی افسانے اور کئی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن ذرا سوچئے کہ اتنے شاندار مضبوط دیو ہیکل جہاز کا صفایا صرف ایک آئس برگ کے ٹکرانے سے ہوا تھا۔ تو آئیے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ہمیں اس کی تاریخ اور بناوٹ میں تھوڑا غور کرنا ہوگا۔ 14 اپریل 1912 کو رات 11:40 پر اس بحری جہاز کے ساتھ ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ تحقیقات کے مطابق یہ جہاز برف کی چٹان سے ٹکرایا۔ اس ٹکراؤ کے 3 گھنٹے بعد اس نے اپنے خاتمے کی طرف سفر شروع کر دیا اور 15 اپریل 2:20 پر یہ جہاز اٹلانٹک اوشن میں مکمل طور پر غائب ہو گیا، جس پر تاریخ آج بھی حیرت کے سمندر میں غوطے کھاتے نظر آتی ہے۔ ناظرین، جہاز ڈوبتے وقت 1500 قیمتی جانیں بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ جہاز اپنے حسین سفر پر روانہ ہوا اور بہت خیال لیے وہ لوگ اپنی اس جہاز کی نظر ہو گئے۔ اس بحری جہاز کے پس منظر میں ماہرین کی گئی حالیہ ریسرچ نے ایک بار پھر دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر اس کے بناوٹ کو دیکھا جائے تو اس کی لمبائی 882 فٹ، 92 فٹ اس کی چوڑائی، 175 فٹ اونچائی اور 4,63,628 کلو وزن تھا۔ اس کی بناوٹ میں اس وقت کا اعلیٰ ترین میٹیریل استعمال کیا گیا تھا۔ اس میں ہونے والا ٹوٹل خرچ 7.5 ملین تھا۔ اس کی تعمیر میں 3000 لوگوں نے حصہ لیا تھا اور اس میں کام کرنے والے 6 دن مسلسل جاگ کر اپنا کام مکمل کرتے، لیکن اس کے باوجود اس کی تعمیر میں 26 مہینے یعنی 2 سال 2 مہینے لگ گئے اور اس میں ہر طرح کی آسائش کا انتظام کیا گیا۔ دوستو، اس قدر خوبصورت اور عظیم بناوٹ پر اس کے ایک بنانے والے نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اس جہاز کو اگر اب خدا بھی چاہے تو ختم نہیں کر سکتا، معاذ اللہ، یعنی جہاز کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن دوستو، جانے والا وقت کیا آفت لانے والا تھا، وہ اس سے بے خبر تھے۔ آخر اس عظیم دیو ہیکل جہاز کا سفر شروع ہوا اور انجام سے بے خبر اپنی منزل کی طرف رواں دواں جہاز اپنے خاتمے کا سفر شروع کر چکا تھا۔ اور پھر تاریخ اس عظیم جہاز کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے یہ عظیم جہاز اٹلانٹک اوشن میں غرق ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں اصل حقائق کی۔ تو اس کی تباہی کا سبب بنے تھے مسٹر سینون مونولی کی، جو کہ 30 سال سے اس پر تحقیق کر رہا تھا۔ اس نے اپنی تحقیق کے بعد ایک نیا انکشاف کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ جہاز کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ صرف آئس برگ کے ٹکرانے سے پیش نہیں آیا تھا، بلکہ اس میں لگنے والی اس آگ سے ہوا تھا جو اس کے نچلے حصے میں لگی ہوئی تھی، کیونکہ حصہ بالکل نیچے کی طرف تھا اور سامنے نہ ہونے کی صورت میں اس پر کسی کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اس میں استعمال ہونے والا اسٹیل اگر اس وقت کا اعلیٰ ترین اسٹیل تھا، لیکن آج کے باوجود دور کے اسٹیل کے مقابلے بہت ہی ادنا اور کم کوالٹی والا تھا، جو آسانی سے پگھل سکتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آگ لگنے کے باعث وہ انتہائی کمزور ہو گیا تھا اور آگ 3 گھنٹے تک مسلسل لگی رہی۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ تھی کہ ٹکرانے والا آئس برگ اسی سوراخ سے ٹکرایا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ دوستو، آپ اس کے قدرت کا فیصلہ کہیں یا پھر بدقسمتی کہ آگ لگنا اور اسی سوراخ کو جانا، پھر اس جگہ آئس برگ کا ٹکرانا کہ جس سے دنیا کے اس عظیم جہاز
کو ڈوبا دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بدقسمتی یہ ہوئی تھی کہ ڈوبتے وقت لوگوں نے سگنل چھوڑے تھے تاکہ کیلیفورنیا کا جہاز اس کو دیکھ سکے، لیکن اس جہاز کا کیپٹن ان سگنل کو نہ دیکھ سکا اور اس طرح ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں پانی کی نظر ہو گیا۔ ناظرین، انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے کسی چیز کے مکمل کرنے کی، لیکن کوئی نہ کوئی کمی تو رہ جاتی ہے۔ انہوں نے تکبر کیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی نہیں ڈوبا سکتا، لہٰذا یہ تکبر ٹائٹینک کے ساتھ ہی پانی میں غرق ہو گیا۔ آج یہی کہانی اوشن گیٹ ٹائٹینک نامی پنڈبی کے ساتھ ہوئی۔ آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ دنیا کے 4 ارب پتی لوگ سمیت 5 لوگ اس چھوٹی سی پنڈبی میں سوار ہو کر اسی ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے، اور اس پنڈبی کا رابطہ اچانک ختم ہو گیا اور یہ پنڈبی سمندر کی گہرائیوں میں کہیں کھو گئی تھی۔ اب کچھ ہی گھنٹوں کی آکسیجن اس کے اندر موجود تھی اور آخر اس کی آکسیجن ختم ہو گئی اور یہ پنڈبی بھی ٹائٹینک جہاز کی طرح ہمیشہ کے لیے سمندر میں غرق ہو گئی۔ اس پنڈبی کو بنانے والی کمپنی نے کہا تھا کہ یہ پنڈبی ہر لحاظ سے محفوظ ہے اور کوئی طاقت اسے نہیں ڈبا سکتی۔ یہ وہی الفاظ تھے جو ٹائٹینک کے لیے بولے گئے تھے۔ اس پنڈبی کا بھی وہی حال ہوا جو ٹائٹینک جہاز کا ہوا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ فرعون کی لاش کی۔ اسے بھی اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر میں موجود ہے۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور تکبر کیا۔ خدا نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اللہ نے اس تکبر پر اسے پکڑ لیا اور پانی میں غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو باقی رکھ کر لوگ اسے دیکھ کر سمجھ لیں کہ کوئی تکبر کر کے خدائی کا دعویٰ تو کرتا ہے تو اس کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اور ٹائٹینک جہاز کے بنانے والوں کا بھی تکبر کیا اور خدائی کو چیلنج کیا۔ اگر وہ اسے خدا بھی چاہے تو ڈبا نہیں سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ٹائٹینک اپنے پہلے سفر میں ہی سمندر کی گہرائیوں میں گم ہو گیا اور ڈوب گیا۔ اسی کے ساتھ دوستو، آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک و شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔